نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ اللہ سورۃ العصر کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر انسان پورے قرآن کو چھوڑ کر صرف سورۃ العصر پر ہی غور و فکر کر لے تو اس کی زندگی ٹھیک ہو جائے۔ سورۃ العصر کا مفہوم یہ ہے، ترجمہ کہ قسم ہے زمانے کی، یہ جو ہے نا والعصر قسم ہے زمانے کی، کہ انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ در حقیقت انسان نقصان میں ہے، خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، نیک عمل کیے اور دوسروں کو حق بات کی نصیحت کی اور دوسروں کو صبر کی تلقین کرتے رہے۔ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ اب علماء مفسرین فرماتے ہیں یہ جو اللہ تعالیٰ نے قسم کھایا، اللہ تعالیٰ قسم کیوں کھاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو اپنی سچائی یا حق کی گواہی دینے کے لیے قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ سچاؤں کا سچا وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہر قول سچا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کر سکتا۔ ہم اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ انسان جب قسم کھاتا ہے تو وہ اس لیے کھاتا ہے کہ وہ جو بات کر رہا ہے وہ اس میں سچا ہے، یا یوں کہہ لیں دوسرے کو اعتماد میں لینے کے لیے کہ دوسرا اس کی بات مان لے، یا جیسے کوئی مسئلہ پیش آ گیا اور دونوں بات ہی واضح نہیں ہو رہی کہ سچ کون بول رہا ہے، تو جس کے خلاف دعویٰ کیا گیا تو وہ آدمی قسم کھا لے کہ نہیں یہ مجھ پر جھوٹا الزام ہے، تو دوسرے کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی اس نے قسم کھا لیا، اب ہم اس سے بری ہیں، یہ جانے اور اللہ جانے۔ اب وہ قسم جھوٹا ہے سچا ہے وہ الگ مسئلہ ہے۔ تو پتہ یہ چلا قسم اس لیے کھایا جاتا ہے کہ سامنے والے کو اعتماد میں لیا جائے، اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے۔ یعنی جو شخص قسم کھاتا ہے کسی بات کے اوپر تو اس لیے کھاتا ہے کہ وہ یہ جو بات اس نے کی ہے وہ سچ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں مختلف مقامات میں قسمیں کھائی ہیں اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب جو اللہ تعالیٰ بات فرمانے جا رہے ہیں اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اہمیت بتانے کے لیے، اللہ کی تو ہر بات کی اہمیت ہے اور ہر بات سچا ہے، ہر بات کی اہمیت ہے اور ہر بات سچ ہے، لیکن جس بات کے لیے اللہ قسم کھا لے تو اس کی اہمیت دوسری باتوں سے اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی، وقت کی قسم کھائی ہے اللہ تعالیٰ۔ یہ جو وقت ہے اس کی کہ انسان اگر غور کرے تو حقیقتاً یہ خسارے میں، کیوں؟ اس لیے کہ جو لمحہ گزر گیا اس کو جواب دینا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے انسان دو چیزوں میں خسارے میں، ایک فرصت اور ایک صحت۔ دو چیزوں میں کس میں؟ خسارے میں، ایک صحت دوسری فرصت۔ اب ایک یہ حدیث کسی نے پڑھا نا، یہ بات آ گئی ذہن میں بتا دوں، تو وہ اس کو سمجھ نہیں سکا کہ وہ سمجھ رہا ہے صحت ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا اور فرصت کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا۔ وہ مجھ سے کہنے لگا نا، وہ حدیث جب میں نے سینڈ کی تو اچھا ہوا کہ اس نے پوچھ لیا، تو میں نے کہا ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحت کو بھی پسند فرمایا اور فرصت سے ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اس صحت کو اور فرصت کو برباد کر دینا اس کو پسند نہیں فرمایا،
اس کو پسند نہیں فرمایا۔ جیسے اب انسان ہے، صحت مند ہے، اب صحت مند ہے تو اب اس صحت مندی کے حالت میں وہ اپنے نیک اعمال میں اضافہ کرے، کہ جب صحت اچھی ہوگی لمبی نماز پڑھ سکتا ہے، تہجد پڑھ سکتا ہے، روزے رکھ سکتا ہے، دین کی خدمت کر سکتا ہے، دین کے لیے جدوجہد کر سکتا ہے، صحت اچھی ہے۔ جبکہ جب وہ کمزور ہوگا، صحت نہیں ہوگی، بیمار ہوگا، وہ چاہے گا میں تہجد پڑھوں لیکن اس کی صحت اجازت نہیں دے گی، ورنہ دن بھر وہ پریشان رہے گا۔ وہ چاہے گا میں اللہ کے راستے میں نکلوں دور کے لیے، دیر کے لیے، اس کی طبیعت جسم کمزوری کی وجہ سے وہ جا نہیں سکتا، چاہنے کے باوجود جا نہیں سکتا۔ تو صحت ایک نعمت ہے کہ صحت کو ہوتے ہوئے یہ کر لو۔ آتا ہے نا کل قیامت میں سوال کیا جائے گا، جوانی دی تھی کیا کیا، کہتے نا بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو۔ تو اسی طرح فرصت ہے، فرصت کی آپ کے پاس وقت ہے، آپ کے اوپر اب تک ایسی ذمہ داری نہیں آئی کہ جس میں آپ مشغول ہو جائیں، تو اس دوران آپ نیک کام کریں، دین کی خدمت کریں، قرآن کی خوب تلاوت کریں، لمبی لمبی نمازیں پڑھیں۔ کبھی آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اب جب ذمہ داری آ جاتی ہے، مثال کے طور پر آدمی کی جب تک شادی نہیں ہوتی، والدین کے ماتحت چل رہا ہوتا ہے، اس کے پاس وقت ہوتا ہے، دوستوں کے ساتھ گھوم رہا ہے، پھر رہا ہے، پکنک میں جا رہا ہے، کبھی 3 دن کی کام کی چھٹی مار لی، کوئی کچھ مسئلہ ہی نہیں ہے نا، کوئی آنے جانے کا اتنا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جب شادی ہو جاتی ہے اس کی مصروفیت بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، بیوی کی ذمہ داری آ گئی اس کے اوپر، پھر اللہ نے چاہا اولاد دے دی، اب اولاد کی ذمہ داری بھی آ گئی، والدین کو بھی دیکھنا ہے، اب بیوی بچوں کو بھی دیکھنا ہے، اب اس کی مصروفیت بڑھ گئی۔ اب وہ چاہتا ہے میں 4 مہینے میں جاؤں، مشکل ہو جاتا ہے اس کے لیے۔ 6 روزہ تو چلو لگا لے گا، 4 مہینے میں جاؤں اب مشکل ہے، بچے بیوی، چلے میں جاؤ مشکل ہو جاتا ہے، یا وہ کسی وقت کہیں جانا چاہتا ہے، بچہ بیمار ہے جا نہیں سکتا، تو جب وقت تھا فارغ تھا اس وقت اس نے یہ سب کام کیا نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ خسارے میں، اس کو پسند نہیں فرمایا۔ تو حقیقتاً انسان خسارے میں، وہ کیسے کہ انسان کا جو بھی لمحہ گزر رہا ہے وہ اس کو اگر نیک عمل کرتا ہے پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ ضائع کر رہا ہے، وہ ضائع کر رہا ہے۔ اب انسان ہے کا جنت کے بارے میں آتا ہے کہ جنت حسرت والی جگہ نہیں ہے، افسوس والی جگہ نہیں ہے، لیکن وہاں بھی انسان کو ایک ایسا وقت آئے گا کہ افسوس کرے گا۔ وہ کس چیز کا افسوس؟ کون سا لمحہ بغیر اللہ کی یاد کے گزار دیا، اس پر اس کا افسوس ہوگا۔ تو یہ وقت بہت قیمتی ہے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، وہ فرماتے ہیں میں نے سورہ عصر کو جو سمجھا نا، وہ برف کے پگھلنے سے، کہ میں کہیں جا رہا تھا تو میں نے دیکھا ایک برف والا برف بیچ رہا تھا، وہ برف پگھلنا شروع ہو گیا، اس کو دیکھ کے مجھے پتہ چلا کہ یہ سورۃ العصر میں اللہ کیا فرما رہے ہیں، یہ جو زندگی گزر رہی ہے وہ کتنے قیمتی ہے۔ کیوں جو وہ گزر گیا اس میں آپ افسوس کر سکتے ہیں، اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، تو ابھی کر لو۔ کیا ہے وہ کہا نا، عقل مند آدمی وہ ہے جو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کر لو۔ تو مطلب جب تک مرا نہیں تو یہ وقت ہے، تو یعنی کہ جو وقت ہے ابھی ہے، یہ ہے وقت۔ عشاء سے پہلے کا وقت دوبارہ لوٹ کے آئے گا نہیں، یہ جو گزر گیا اگر آپ نے نیک عمل کیے پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ ضائع ہو گیا، اب خسارے میں ہے نا۔ اب جیسے ایک بچہ ہوتا ہے، وہ اسکول میں پڑھتا ہے، پورے سال وہ محنت نہیں کرتا، پورے امتحانات ہو جاتے ہیں، وہ دیکھتا نمبر کم آیا تو اس کو افسوس ہوتا ہے، پھر وہ کہتا ہے کاش میں پڑھ لیتا، کاش میں پڑھ لیتا۔ تو یہ خسارے میں گیا نا، زمانہ جو گزرا اس کا خسارے میں چلا گیا، اس نے اس کو قیمتی نہیں بنایا۔ اب اسی طرح ایک بچہ مدرسہ پڑھنے جاتا ہے، جب پڑھنے کے دن تھے وہ کھیل کود میں ادھر ادھر کبھی چھٹی مار لیتا، کبھی کچھ پڑھ کے بس گزارا کر لیا۔ اب وہ اللہ نے اس کو سمجھ دے دی، کسی اللہ والے سے دوستی ہو گئی، اب اس کو احساس ہو رہا ہے کاش میں جو قرآن پڑھ رہا تھا صحیح سے پڑھ لیتا، میری تلاوت اچھی ہو جاتی، تجوید میں پڑھ لیتا میری تلاوت اچھی ہو جاتی۔ اب میں چاہ رہا ہوں پڑھوں لیکن نہیں پڑھ سکتا، کیوں؟ ٹائم نہیں ہے، مہنگائی ہے، مصروفیات ہے، وقت نکالے کسی استاد کے ساتھ جا کے پڑھ نہیں سکتا، وقت ہی نہیں، بیوی بچے گھریلو مصروفیات، وقت نہیں، تو وہ اب وہ حسرت ہو رہی ہے نا، اس کو یہ خسارہ ہوا نا اس کا، یہ وقت نے ضائع کر دیا۔ تو اس لیے یہ خسارے میں، ہاں سوائے ان کے جو نیک عمل کرے، فرمایا نا نیک عمل کرے،
جو نیک عمل کرے گا وہ خسارے میں نہیں۔ اب جیسے رمضان کا مہینہ آیا، ابھی رجب ہے، شعبان رمضان کا مہینہ آئے گا، اب جس نے رمضان کے مہینے کو صحیح سے گزار لیا، شیڈول بناتا ہے وہ کہ مجھے تلاوت کرنی ہے، ذکر و اذکار کرنے ہیں، یہ گھر کے کام ہے، یہ کام ہے، پھر رات کا یہ وقت ہے، پھر اتنا بجے اٹھنا ہے، وہ شیڈول کے مطابق زندگی گزار لے رمضان کا مہینہ تو وہ سیٹ ہے۔ اگر کوئی ایسے ہی گزار لے، روزہ رکھ لیا، گناہوں میں مبتلا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے، کوئی شیڈول نہیں ہے، آج تلاوت کر لی کل نہیں کیا، آج تراویح پڑھ لی کل نہیں پڑھی، اب جب آخری عشرہ آئے گا نا، ہر ایمان والے کو افسوس ہوتا ہے، ارے یار یہ 20 دن میں نے پتہ ہی نہیں چلا یار کیسے گزر گیا، اب میں محنت کروں گا۔ بعض اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں کہ وہ 20 دن جو گزرا اس کا مداوع ہو جائے، جو نقصان ہوا پورا ہو جائے، 10 دن خوب عمل کر لوں۔ بعض ویسے اہتمام کر لیتے ہیں، پھر بھی آدمی آخر میں روتا ہے کہ وقت گزر گیا۔ ظاہر انسان وقت کو ویسے نہیں گزار سکتا جیسا اللہ چاہتا ہے، کمزور ہے نا، تو یہ وقت کی قیمتی ہے، نیک اعمال کرے گا۔ تو علماء فرماتے ہیں یہ جو خسارے میں کہا نا اللہ تعالیٰ نے، اس کا حل ہے، وہ کیا؟ اس کی تلافی کیا؟ نیک اعمال، یا جب وہ گزر گیا اس پر توبہ کریں اور نئی زندگی شروع کرے نیک اعمال کے ساتھ، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھے، دین کی محنت کرے، درس ہو وہاں بیٹھے، قرآن کے درس ہو وہاں بیٹھے، تو اس طرح یہ شروع کرے۔ تو جو عمل صالح کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، جو عمل صالح نہیں کرے گا وہ ناکام ہو جائے گا، وہ ناکام ہو جائے گا۔ تو اس میں یہ کہا نا، تو ان لوگوں کے سوا جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے اور حق بات کی نصیحت کرے اور دوسروں کو صبر کی نصیحت کرے، جو ایمان لایا نیک عمل کیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اور اس میں ایک اور بات کہی گئی، وہ کیا ہے؟ دوسروں کو حق بات کی نصیحت کرے، دوسروں کو حق بات کی نصیحت کرے۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ جو امت ہے نا، یہ اس کی اپنی جو عبادت ہے وہ کافی نہیں ہے کامیابی کے لیے، وہ کیا ہے؟ کافی نہیں ہے، بلکہ وہ دوسروں کو حق بات کی نصیحت کرے، یعنی دوسروں کو بھی دین کی دعوت دے، اس کے بغیر یہ کامیاب نہیں ہو سکتا، اس کے بغیر یہ خسارے میں رہے گا۔ تو ایک ذمہ داری ہے کہ انسان دوسروں کو نیک بات کی تلقین کرے، نصیحت کرے، نیک بات کی تلقین کرے۔ اور جو آگے کہا اور دوسروں کو صبر کی نصیحت کرے، اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ آدمی جب پریشان ہو تو آپ اس کو دلاسا دیں۔ جیسے ہوتا نا کہ انسان پریشان ہے تو یہ پریشانی تو ہر وقت نہیں رہے گی، یہ وقت بھی گزر جائے گا، اچھے وقت آ جائیں گے، لیکن پریشانی میں اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں نہ لگ جائے، پریشانی میں صبر کریں۔ مثال کے طور پہ ایک اس طرح بھی سمجھایا کہ آپ کو قدرت ہے فلاں گناہ کر لو، جب آپ گناہ نہیں کریں گے تو آپ کو تکلیف ہوگی، تو اس پر آپ صبر کریں گے، یہ بھی مراد ہے، یہ بھی مراد ہے کہ صبر کریں۔ یا ویسی پریشانی آ گئی، حالات ایسے آ گئے، اس پر صبر کریں کہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ بھی مراد ہے، صبر کریں، اور صبر کرنے والا کامیاب ہے۔ ویسے ہی کہا گیا ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو میں جو اصل میں بات کرنا چاہ رہا ہوں یہ ہے دوسروں کو حق بات کی نصیحت کریں۔ یہ اس امت کی ذمہ داری ہے کہ دوسروں کو اللہ کی طرف بلائے۔ اب اس کے بہت سے طریقے ہیں، اور ہر زمانے میں ایسا ہوتا رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے رہے ہیں کہ انہوں نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، جیسے قرآن کی ایک آیت ہے نا، وہ جو کنتم خیر امت والی، کہ تم بہترین امت ہو، تم لوگوں کی ہدایت کے لیے نکالے گئے، تم لوگوں کو ہدایت کے لیے نکالے گئے ہو، خود بھی نیک عمل کرتے ہو، دوسروں کو بھی نیکی کا حکم کرتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ قرآن کی آیت کا مفہوم ہے۔ اس میں شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں اس آیت سے پتہ چلتا ہے اس قوم کے اوپر فرض کفایہ ہے، اس امت کے اوپر فرض کفایہ ہے دین کا کام کرنا، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا، نیکی کی طرف لوگوں کو بلانا، یہ فرض کفایہ، جان نہیں چھوٹ جائے گی، ضروری ہے یہ، اس کا بغیر کامیابی نہیں مل سکتی۔ اب یہ فرض کفایہ کیا ہوتا ہے؟
ایک ہوتا ہے فرض عین، ایک کیا ہوتا ہے فرض عین، ایک ہوتا ہے فرض کفایہ۔ فرض عین وہ ہے جو ہر کسی کے اوپر فرض ہے اس کو کرنا ہوگا، اس کے اوپر فرض ہے اس کو کرنا ہی ہوگا، دوسرا کرے گا تو اس کا بدل نہیں ہو سکتا پورا۔ جیسے نماز ہے، نماز فرض عین ہے، میری نماز کوئی پڑھ دے نہیں ہو سکتا، میری نماز مجھے پڑھنی ہے، میری نماز مجھے ہی پڑھنی ہے، دوسرا پڑھ دے گا تو نہیں ہوگا۔ فرض کفایہ کیا ہے؟ جیسے جنازے کی نماز ہے، جیسے جنازے کی نماز ہے، جتنے بھی لوگ ہیں ان میں سے اگر چند لوگ نماز پڑھ لیں جنازے کی، سب کے اوپر سے جنازے کی نماز ساقط ہو جاتی ہے۔ اگر جنازہ لایا گیا اور کوئی بھی جنازے کی نماز نہیں پڑھ رہا تو سارے لوگ کیا ہوں گے؟ گناہگار ہوں گے۔ فرض عین کا مطلب کیا ہے؟ جو فرض ہے جس کے اوپر وہ پورا کرے، دوسرا کرے گا تو نہیں ہوگا، اور دوسرا نہیں کرے گا تو گناہگار نہیں ہوگا، کیونکہ وہ تو اسی پر فرض ہے نا۔ اور فرض کفایہ کیا ہے؟ جتنے بھی لوگ ہیں ان میں سے کچھ لوگ اگر اس فرض کو ادا کر دے تو ادا ہو جائے گا، باقی لوگ گناہگار نہیں ہوں گے، وہ ولی ذمہ ہے۔ لیکن کوئی بھی نہ کرے تو سارے لوگ گناہگار ہوں گے، سارے لوگ گناہگار ہوں گے، جیسے جنازے کی نماز۔ اسی طرح فرض الکفایہ سنت الکفایہ بھی ہے، جیسے اعتکاف ہے کہ اعتکاف محلے کے ایک آدمی بھی مسجد میں بیٹھ جائے سب کے اوپر سے اعتکاف ساقط، کوئی بھی نہ بیٹھے محلے کا اور مسجد خالی رہ جائے اعتکاف میں نہ ہو تو سارے محلے والے کیا ہوں گے؟ گناہگار ہوں گے۔ اسی طرح یہ بھی ہے، دعوت دینا، لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا کیا ہے؟ فرض کفایہ، فرض عین نہیں ہے، یہ بھی سمجھنا چاہیے۔ کچھ لوگ اس کام کو کریں تو باقی گناہگار نہیں ہے، باقی گناہگار نہیں ہے، اس کے سے فرض ادا ہو گیا۔ ہاں کوئی بھی نہیں کرے تو اس کی ضرورت ہے، لیکن الحمدللہ اس امت میں ایسا دور نہیں گزرا کہ یہ فرض چھوڑ دیا گیا ہو۔ ہر دور میں کچھ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے مختلف طریقے سے۔ اس دور میں اللہ تعالیٰ نے یہ اس کام کو جو زیادہ لیا وہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے لیا اللہ تعالیٰ نے۔ ان کے اندر ایک غم، ایک تڑپ تھی، امت کیسے کامیاب ہو جائے۔ اس وقت جیسے حالات تھے ہندوستان کے، تو اللہ نے ان سے کام لیا اور دعوت تبلیغ کے نام سے محنت شروع ہوئی، اور جو بنگلے والی مسجد سے شروع ہوئی تھی نظام الدین، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا مقبول کیا، ایسے قبولیت سے نوازا کہ آج پوری دنیا میں تبلیغی جماعت پھر رہی، تبلیغی جماعت پھر رہی۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ جب تبلیغی جماعت نہیں تھی تو کیا یہ فرض ادا نہیں ہو رہا تھا؟ حضرت جی ہے نہیں ہو رہا تھا ادا؟ ہو رہا تھا۔ اس وقت علماء کرام محنت کر رہے تھے، دینی مدارس موجود تھی، خانقاہیں موجود تھی، مولانا الیاس رحمۃ اللہ خود خانقاہ کی پیداوار ہے، خود خانقاہ سے نکلے۔ اگر ایسا کوئی سمجھتا ہے تو یہ اس کی کیا ہے؟ غلط فہمی ہے۔ اس کو چاہیے اپنے فہم کو درست کرے۔ اگر کوئی ایسا کہتا ہے کہ بس یہی دین کا کام ہے اور کوئی دین کا کام نہیں ہے، اصل یہی ہے اور اسی کو کرنا لازم ہے ورنہ گمراہ ہے، تو اس سے پہلے تو یہ تھا نہیں، تو کیا 14 سال تک لوگ گمراہی پر رہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس امت کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی پوری امت کو ایک بیک وقت گمراہی میں مبتلا نہیں کرے گا۔ آپ وسلم کی دعا ہے، کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ پوری امت ایک ساتھ گمراہی میں مبتلا ہو جائے، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ اور الحمدللہ ہم تاریخ اٹھائیں تو ہر دور میں ایسے لوگ رہے ہیں جنہوں نے دین کی محنت کی مختلف شکل میں، خصوصاً دینی مدارس تو ہے ہی، دینی مدارس ہے کیا؟ یہ دینی مدارس والے کیا کرتے ہیں؟ یہ قرآن جو پڑھا رہے ہیں، حدیث پڑھا رہے ہیں، علم دین پہنچا رہے ہیں دوسروں تک، یہ کیا ہے؟ یہ تو ہے دعوت، تو ہے دعوت، تو ہے یہ بھی ذہن میں رکھنی چاہیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کام کو بہت قبولیت سے نوازا، اور اتنا نوازا کہ آج پوری دنیا میں یہ کام کر رہے ہیں، اور اس کا نفع ان گنت ہے، اتنا زیادہ نفع ہے کہ اس کی جو خامیاں ہے نا اس کو نظر انداز کرنا پڑے گا، اتنا اللہ نے اس کام کو نوازا۔ اور خامیاں کس میں نہیں ہوتی؟ جب کسی دین کے کام میں یا کوئی دینی جماعت ہے آپ وہ کام کر رہی ہو، اس میں خامیاں بھی ہوں اور خوبیاں بھی ہوں، تو اس کی خوبیوں کو دیکھا جاتا ہے کہ کتنا ہے۔ اگر اس سے خیر زیادہ پھیل رہا ہے تو اس کی جو خامیاں ہیں اس کو نظر انداز کیا جائے گا، کیونکہ اس سے نفع زیادہ ہو رہا ہے۔ تو اسی طرح تبلیغی جماعت میں بھی ہے، ظاہر ہے
گناہوں سے یا کمزوری سے آپ انبیاء علیہ السلام کے علاوہ کوئی بھی محفوظ نہیں ہے. تو اس جماعت میں بھی ایسی چیزیں ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے اس کے خلاف تنقید کیا جائے، ایسا نہیں. اللہ تعالیٰ کو نصرت فرما رہے ہیں اس کام کرنے والوں کو، اس کام کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ قبول کیا اس کام کو، اور اس کے بہت زیادہ نفع ہو رہا ہے. آپ دیکھیں کہ ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو مسجد کی طرف نہیں آتا، جو مسجد کی طرف نہیں آتا. ادھر کون جا رہا ہے؟ یہی لوگ جا رہے ہیں. کیسے کیسے لوگ جن کی زندگیاں بدل گئی. محمد یوسف کا میں نے خود سنا. سعید انور جب تبلیغی جماعت میں لگا، اس نے اس کو دعوت دی. آپ دیکھیں کہ عیسائی تھا، مسلمان ہو گیا. اس کو پادری نے، اس کے والدین نے اس پر پریشر ڈالا، لیکن اس نے کہا نہیں. جنید جمشید کو دیکھ لے، سنگر تھا، ایک گلوکار. اللہ نے اس کو کیسے اس کی زندگی میں تبدیلی آئی، اور آج ہم اور آپ سوچ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو قبول کیا اس کام کی برکت سے. پوری دنیا میں دیکھ لیں آپ، انقلاب برپا ہو گیا. لوگ جوڑ در جو اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اور جو مسلمان دین کے کام سے یا دین کی اہمیت ان کے دل میں نہیں تھی، وہ بھی اس طرف آ رہے ہیں. بے نمازی نماز پڑھنے لگ جا رہے ہیں، غیر آباد مسجدیں آباد ہو رہی ہیں. یہ محنت ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کیا. اور اللہ کے راستے میں جانے کے بہت زیادہ فضائل ہیں. کہا نا، ایک صبح ایک شام اللہ کے راستے میں لگانا دنیا و مافیا سے افضل ہے، بہتر ہے، افضل ہے، بہتر ہے. اور اسی طرح فرماتے ہیں جو کوئی اللہ کے راستے میں نکل کر ایک سبحان اللہ پڑھے، ایک الحمدللہ پڑھے، یا کچھ بھی کرے، اس کو 49 کروڑ نیکی کا ثواب ملتا ہے. البتہ اس حدیث کے بارے میں علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہ 2 حدیثوں کا مجموعہ ہے، یہ ایک حدیث نہیں ہے. جو اصل حدیث ہے اس میں ایک میں تو یہ ہے خرچ کرنے پر ہے، خرچ کرنے پر. تو جو 1 روپے خرچ کرے گا 49 کروڑ روپے کا صدقہ کا ثواب. تو یہ اللہ کے راستے میں نکلنے والے کے لیے. یہ اللہ کا راستہ تبلیغی جماعت کے ساتھ چپکا ہوا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو فی سبیل اللہ کہا ہے نا، دین کے علم حاصل کرنے جا رہا ہو وہ بھی اللہ کے راستے میں، کوئی بھی نیک کام کرنے جا رہا ہو وہ بھی اللہ کے راستے میں. تو اس کی اجر بہت زیادہ ہے. عام طور پہ آ کے آدمی ایک نیکی کر رہا ہے، جب وہ اللہ کے راستے میں ہوگا اس کی نیکی بڑھ جائے گی، اس کی نیکی بڑھ جائے گی. تو اسی محنت کے سلسلے میں یہ جو کراچی کا اجتماع ہے، تو یہ کب ہے؟ 9، 10، 11، 12 فروری. جمعرات، جمعہ، ہفتہ اتوار، میرے خیال میں اتوار کو دعا ہے. اس کے لیے کوشش کریں، اس کے لیے کوشش کریں، وقت نکال کے چھٹیاں لے کر وہاں جائیں. کس لیے؟ اپنی اصلاح کے لیے. ایک دعوت کا ایک اصول ہے، تبلیغ جماعت کا ایک اصول ہے، وہ کیا ہے؟ دوسروں کو اطلاع، اپنی اصلاح. یہ ذہن میں رکھنا ہے. ایسا نہ ہو دوسروں کے لیے نکلے اپنے لیے نہیں، ایسا نہ ہو دوسروں کے لیے نکلے اپنے لیے نہیں. لیکن اس میں یہ نہیں دیکھنا یار یہ تو بے نمازی ہے، اللہ معاف کرے. شیطان بہت خطرناک ہے نا، وہ دوسروں کی خامی دکھائے گا، وہ دوسروں کی خامی دکھائے گا. تو دعوت والے کیا آپ دعوت کیوں دو؟ اس کیا اصول بیان کر، دعوت کیوں دو؟ دعوت اس لیے دو کہ میں عمل کرنے لگ جاؤں، میں عمل کرنے لگ جاؤں. ایسا نہ ہو کہ ہم بس دوسروں کو فکر کریں، اپنے کو بھول جائیں. خدا نہ خواستہ کسی کی خامی نہیں دیکھنی چاہیے، کسی کی خامی نہیں دیکھنی چاہیے. ہزاروں خوبی ہیں، اس کو دیکھیں. خامی نظر بھی آ جائے تو اپنا خامی دیکھ لیں، اور میں کون سا پارس ہوں، اس کی خامی تو مجھ سے کم ہے، اس کی خامی مجھ سے کم ہے. اللہ نے اس چیز کو بالکل پسند نہیں کیا کہ آدمی دوسرے کی خامیاں دیکھے، اس کی خوبی دیکھے. وہ تو ستار ہے، ورنہ ہر کوئی جانتا ہے کہ میں کیسا ہوں. اگر میری خامیاں تمہیں پتہ چل جائے تم تو تھوکنے لگ جاؤ میرے اوپر. اللہ نے چھپا کے رکھا ہے، اللہ نے چھپا کے رکھا ہے. تو اس لیے کوشش کر کے جانا چاہیے، کوشش کر کے جانا چاہیے. دوسروں کو دعوت دیں اور دعا کریں خوب کہ اللہ تعالیٰ اس اجتماع کو کامیاب کریں. اور جو اجتماع کی طرف آنے والا راستے ہیں، کہیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے، راستے ٹوٹ پھوٹ ہوگی روڈ پہ، کہیں دھول مٹی، کہیں راستے تعمیراتی کام ہو رہے ہوں گے. اللہ سے دعا کر اللہ تعالیٰ آسانی فرما دے. جو لوگ برسر اقتدار ہیں ان کی نظر وہاں پڑے، ان کو روڈ بنا دے. جیسے کہ بعض جگہ روڈ بن بھی گئے،
تاکہ یہ جو اللہ کی دین کے لیے محنت کے لیے اپنی اصلاح کے لیے جا رہے ہیں دعوت کے لیے تو ان کو جانا آسان ہو جائے. آپ دعا کریں, اللہ کتنا خوش ہوں گے, کیونکہ اس میں آپ کو کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے, یہ تو اللہ کے بندوں کے لیے ہے. اللہ کو یہ بہت پسند ہے, بہت پسند ہے. اس کے لیے دعا کریں. اسی طرح اجتماع کے جو دنوں میں رش ہو جاتا ہے بدنظم کی وجہ سے, اس کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ بہتر انتظام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. راستوں میں, سڑکوں میں عموماً لوگوں کا ذہن اس طرف نہیں جاتا, لیکن یہ بھی ضروری ہے, یہ بھی ضروری ہے. اور جو لوگ جانا چاہتے ہیں ان کے لیے دعا کریں کہ ان کو چھٹی مل جائے آسانی سے, اور جو اسباب ہے ضرورت کے اعتبار سے اسباب کا بندوبست ہو جائے, وہ جا سکے. جو لوگ وہاں سے چلے کے لیے 4 مہینے کے لیے نکلنا چاہ رہے ہیں, اللہ ان کے لیے بھی بندوبست کر دے, ان کا جانا آسان کر دے, اسباب بنا دے. پیچھے بھی جو لوگ ان کے رک جائیں گے ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ایسا اسباب بنا دے کہ جو جا رہے ہیں ان کے لیے آسانی اور پریشانی کا باعث نہ ہو. اس کے لیے خصوصی دعا کریں اور نیت کریں جائیں. اور جب ہم اجتماع گاہ میں جائیں تو اجتماع گاہ میں اس لیے نہ جائیں کہ ہم جو ہے نا کھانے پینے میں لگے ہوئے ہیں اور پھل فروٹ میں لگے ہوئے ہیں اور دیکھ رہے ہیں اتنے لوگ ہیں اتنے لوگ ہیں, کوئی ادھر گھوم رہا ہے کوئی ادھر گھوم رہا ہے. نہیں, جو بات ممبر سے کہی جائے اسی پر عمل ہو, اسی پر عمل ہو. کیونکہ آپ جو یہاں سے جا رہے ہیں وہ اسی لیے جا رہے ہیں نا کہ اللہ راضی ہو جائے, دین کی محنت پوری دنیا میں اسلام غالب ہو جائے, ہر مسلمان نماز پڑھنے والا بن جائے. ایسے ہی ہے نا, دین زندہ ہو جائے. تو آپ وہاں جا کے جو بات ممبر سے چلے اس پر عمل کریں. اب جیسے بیان ہو رہا ہو تو آپ جہاں اسپیکر کریں وہاں جا کے بیٹھ جائیں, نہ کہ اپنے جگہ پہ لیٹے ہوئے, اپنے جگہ پہ لیٹے ہوئے. کیا فائدہ پھر جانے کا, کیا فائدہ؟ اور کھانے میں بھائی خدمت والے مقرر ہے نا, بس آپ کا کام نہیں ہے. خدمت والے کیوں, خدمت کے لیے کیوں لوگ مقرر کرتے ہیں, آپ نے سوچا کبھی؟ اس لیے کرتے ہیں, بزرگ فرماتے ہیں بھائی جب جماعت جاتی ہے نا, یا جماعت میں خدمت کے لیے ساتھی اس لیے مقرر کرتے ہیں کہ جو جیسے مثال کے طور پر 10 ساتھی ہیں, 3 خدمت کے لیے مقرر کر دیے, تو اب کھانا پینا ہی انسان کی ضرورت ہے. اگر خدمت کے لیے ساتھی مقرر نہ کریں, ہر کوئی بیچارہ عبادت پہ تو لگے گا, اس کا ذہن کہاں ہوگا, یار دوپہر ہونے والی ہے کھانے کا کیا ہو, چلو دوپہر گزر گیا نہیں کھایا, کسی طرح گزر گیا, بولو یار شام ہونے والی ہے دوپہر کا بھی کھانا نہیں کھایا. وہ کیا عبادت کرے گا, کیا فکر کرے گا؟ اس لیے اس سے آزاد کر دیا بھائی خدمت کے لیے 3 ساتھی مقرر, اب آپ کا کام کیا ہے؟ اللہ اللہ کرنا, جو آپ کے ذمہ امیر صاحب نے لگایا وہ کرنا ہے. اب یہ نہیں سوچنا کھانا یار بستر نہیں لگایا ابھی تک, وہ آپ کے ذمہ نہیں ہے. کہ آپ کسی کو تسلی دے, فکر نہیں کرو دسترخوان لگ جائے گا, ابھی آپ کے ذمہ نہیں ہے, خدمت والے کے ذمہ ہے. یہ بھی آپ کے ذمہ نہیں ہے کہ یار سالن کیا ہے, روٹی کیسی ہوگی, یہ بھی آپ کے ذمہ نہیں ہے, وہ خدمت والے کے ذمہ ہے, وہ فکر کرے. اب خدمت والا آپ کا کام نہیں کر رہا, وہ آ کے مائک کے سامنے نہیں بیٹھے گا, کیوں؟ اس کے ذمہ تو وہ ہے. اگر وہ بھی آگے مائک کے سامنے بیٹھ جائے تو خدمت کون کرے گا؟ تو لہٰذا ان 3 آدمی کو مقرر کرنے کا مطلب یہ ہے باقی سارے ساتھی جو کام کرنے کے وہ کریں. بیان ہو رہا ہو بیان سنیں, تعلیم ہو رہی ہے تعلیم سنیں, کوشش کریں زیادہ سے زیادہ ممبر کے قریب جا کے بیٹھیں, آرام وقت میں آرام کریں, خدمت والوں کو ڈسٹرب نہ کریں, ان کو خدمت کرنے دیں. دسترخوان لگا رہے ہیں, ہاں دسترخوان لگ گیا تو آپ تھوڑا ہاتھ بٹا دیں, یہ ہو سکتا ہے, کیونکہ اب تو وہی کام ہے نا, صرف سب کا وہی عمل ہے, فی الحال کھانے کا عمل ہے, اس میں آپ لگ جائیں, دسترخوان صاف کر دیا, اٹھا دیا, یہ کر دیں. باقی کا خدمت کا ہے, جو بھی عمل ہو رہا ہو آپ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں. یہ ضرور خیال رکھنا چاہیے, ورنہ آپ کا جانا آنا فائدہ کچھ نہیں ہو. اگر آپ صحیح معنی میں اصول کے مطابق جائیں تو آپ جب واپس آئیں گے نا, گھر والوں کو پتہ چلے گا یہ کہیں سے آیا ہے. عموماً ہمارا حال کیا ہے, جا کے 3 دن لگا کے آ گیا, کیا لایا؟ حلوہ کا ڈبہ, 301 نمبر, پتہ نہیں کون کون سے نمبر. دعا ہو رہی تھی, وہ جوان حلوہ کا ڈبہ لینے کے آیا ہے, دعا تو ہو گئی. انا للہ و انا الیہ, اس لیے کہتے ہیں. کتنے ایسے لوگ ہیں بیچارے کم فہمی کی وجہ سے, ناسمجھی کی وجہ سے فجر کے بعد نکلتے کہ جلدی میں لے لوں, بعد میں دعا میں شامل ہو جاؤں گا. یا بعض کیا کرتے ہیں, بالکل آخر میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں تاکہ جلدی نکلنا آسان ہو جائے, نکلنا آسان ہو جائے. ارے اتنا صبر کر لیا, تھوڑا اور صبر کر لو. یہ شیطان ایسا کرتا ہے, شیطان ایسا کرتا ہے, شیطان ایسا کرتا ہے. تو اس کی فکر کریں, خود بھی کوشش کریں, نیت کر کے جائیں. نیت تو بہت ضروری,
نیت بہت ضروری ہے. اپنا وقت سارا پنڈال کے اندر گزارے, زیادہ باہر نہ نکلے, صرف تقاضے کے لیے نکلیں, صرف تقاضے کے لیے, اور کوئی کام نہ وہاں کوئی آ رہا ہو اور ہاشم بھائی ہم ادھر ہیں, ہاشم بھائی بیان چھوڑ دے, ہاشم بھائی سے لگ گئے. ضرور نہیں بھائی, ہاشم بھائی بھی ادھر ہی بیان کے لیے آئے نا, ہاشم بھائی پکڑو بٹھا دو, ہاشم بھائی بھی یہی کام ہے, امیر سامنے والا بیان سنو, یہ اسپیکر سے آواز آ رہی ہے, نہ کہ ہاشم بھائی کو لے کے گھمانے پھرانے لگے, پانی بھی پلا رہا ہے, ہاشم بھائی پانی پیو, ہاشم بھائی فلاں کرو. بھائی پیتے رہنا بعد میں, زندگی بھر تو پانی پیتے رہو, یہاں 10 منٹ اور رک جاؤ, 10 منٹ اور رک جاؤ. فائدہ اس لیے نہیں ہوتا ہے ہمیں, ہم اصول پہ نہیں چلتے. وہ بیچارے اصول بیان کر رہے ہیں, ہم اپنی مرضی چلا رہے ہیں. امیر صاحب بات کر رہے ہیں, ہم اپنی مرضی چلا رہے ہیں. ہمیں کیا فائدہ ہوگا, ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ معاف کرے, اس کا نقصان بہت زیادہ ہے. بلکہ ہو سکتا ہے ہم گناہ گار ہو جائیں. ہم تو گھر والوں سے وعدہ کر کے جا رہے ہیں نا, عہد کر کے, ہم تو بھائی 3 دن کے لیے جا رہے ہیں, ہم تو اجتماع میں جا رہے ہیں, اجتماع کا جو کام وہ ہم کر نہیں رہے. ہم جا کے کتب خانہ کا سیر کر رہے ہیں, ہم جا کے دیکھ رہے ہیں کتنے مسواک والا آئے ہوئے, وضو خانے کا پانی کیسا ہے, اس وقت پانی آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے. حالانکہ آپ ان میں نہیں, بجلی والا کہاں ہے, آپ کو جو جگہ بنا دیا وہیں رہے. اب وہ چاروں طرف جو ہے نا وضو خانہ تلاش کر, کتنے وضو خانے ہیں, اب وہ بتائے گا کہ ابھی اتنے وضو خانے بنے, اتنے لوگ تھے. یہ اللہ تھوڑی پوچھے گا. اپنا وقت کو قیمتی جانے. اسی لیے کہا کہ ہم خسارے میں, جو ہمیں کرنا ہے وہ ہم کرتے نہیں ہیں, جو نہیں کرنا اس پہ لگ جاتے ہیں, جو نہیں کرنا ہے اس پہ لگ جاتے ہیں. کتنے لوگ آتے ہیں اجتماع میں, پتہ نہیں اس میں کیسے اللہ والے ہوں گے. آپ اہتمام سے بیٹھیں, ان کے ساتھ, ان کی دعاؤں کے ساتھ آپ کی دعا بھی قبول ہو جائے, آپ کی زندگی بدل جائے, زندگی بدل جائے. نیت کر کے جائیں کہ یا اللہ میں جا رہا ہوں, یہ تیرے نیک بندے یہاں آئیں گے, یا اللہ تو میری زندگی بدل دے, تو میری اصلاح فرما دے, تو میری ساری زندگی تیرے حکم مطابق چلنے والا مجھے بنا دے, جو پریشانیاں رکاوٹیں ان کو دور کر دے. اللہ سے مانگیں, رات کو اٹھ کے مانگیں. جب چھوڑ دیں تو فوراً جا کے وضو وغیرہ کر کے آ جائیں. عین وقت پہ جائیں گے رش بہت ہوگا, نماز نکل جاتی, اجتماع میں ہے وہ بندہ, اس کی نماز نکل جا رہی. اللہ معاف کرے, کتنا بڑا نقصان ہے. اب اجتماع کہاں میں ہے, 3 دن کے لیے گئے, آپ کی جماعت نکل جا رہی ہے. عام آدمی کے کیا کہیں پھر, کیوں سستی کی. شیطان لگا ہوا ہے نا, شیطان تو بڑا محنتی ہے, وہ لگا ہوا ہمارے پیچھے. ہم بڑے سادے ہیں, کوئی بات نہیں, اس کو بھی محنت کرنے دو, تھوڑا وہ محنت کر لے, اس کو لاہور پڑھو, اس کو بھگاؤ, اپنی محنت کرو. تو پہلے فرصت میں جیسے فجر کا وقت ہے, صبح جلدی اٹھ جاؤ, تہجد میں اٹھ کے جا کے, رش کم ہوتا ہے, وضو وغیرہ کر کے آ جاؤ. نہ کہ فجر اذان ہوگی, اب ایک اٹھا رہے ہیں, پھر آپ اٹھ رہے ہو, پھر جا رہے ہو, رش اتنا ہوتا ہے, واپس آتے آتے پتہ چلا آپ کا جو ہے نا وہ جگہ بھی اتنا اندر ہے, درمیان میں بالکل, وہاں سے پہنچتے پہنچتے آپ کی جماعت نکل جائے, یا آپ کو راستے میں نماز پڑھنا پڑے. آپ جلدی جائیں گے, دوسروں کو بھی آسانی ہوگی, دوسروں کو موقع ملے گا نا. یہ بھی دیکھیں, نفع ہے اس میں, فائدہ ہے. واش روم جانا ہو, ایسے وقت پہ جائے کہ لوگ کم ہوں, رش میں نہ جائے, تاکہ دوسروں کو موقع ملے. یا رش میں آپ جاؤ گے, آپ جتنا ٹائم لوگے دوسرا اتنی دیر انتظار کرے گا. اس کا احساس ہو. یہ اللہ کی, ایسے لوگوں سے اللہ محبت کرتے ہیں, یہ دوسروں کا خیال کرتے ہیں, خیر خواہی کرنا, خیر خواہی کرنا. تو اس کے لیے کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا اونچا کام یہ لیا, اور دیکھو نا اللہ نے آسانی کر دی کہ یہ جماعت, تبلیغی جماعت والے کام کر رہے ہیں. اگر نہیں کر رہے ہوتے تو ہم کہاں سے کرتے, ایک آدمی تو یہ کام کر نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے راستہ کھول دیا, اللہ تعالیٰ نے راستہ کھول دیا. اس کے لیے کوشش کریں, خوب اہتمام کریں. اور جیسے کہ اس میں آیا کہ کامیاب وہی ہے جس نے نیک عمل کیا, اور حق بات کی تلقین کی, اور صبر کی تلقین کی. تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ کامیاب وہی ہے جو نیک عمل کرے. یہ طے ہے, یہ طے ہے. اس لیے اپنا وقت کو قیمتی جانیں, وقت برباد نہ کریں. ہر وقت چلتے پھرتے ذکر کریں, درود شریف پڑھیں, سبحان اللہ پڑھیں, اور جماعت میں وقت لگائیں. سیکھنے کا عمل ہوتا ہے, مذاکرہ ہوتا ہے, وہاں چیز سیکھتے جائیں. علماء سے, جہاں آپ نماز پڑھتے ہیں وہاں امام صاحب سے دوستی لگائیں, تاکہ کوئی مسئلہ ذہن میں آئے پوچھنا آسان ہو. ورنہ آپ پوچھ نہیں سکتے, شرما حضوری میں رہ جاتا ہے آدمی کہ یار کیسے پوچھوں, پھر شیطان و ذہن سے جب نکال دے. کوشش کریں گے انشاءاللہ. اس کے لیے خوب دعا کریں. مستورات سے بھی کہیں بھائی اجتماع کے لیے دعا کریں,
اجتماع کے لیے دعا کریں. بعض تو روزہ رکھتے ہیں کہ آسانی ہو جائے، کوئی پریشانی ہو تو دور ہو جائے، تو اس کا بڑا فائدہ ہے. اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے اور اللہ کی رضا مقصود ہے. آج ہر کوئی پریشان ہے، حالانکہ اس پر سوچ بچار کر کے فائدہ کچھ نہیں. جب اللہ راضی ہوگا تو آپ کو پریشانی نہیں ہوگی. ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، جو اللہ والے ہیں ان کو نہ غم ہوگا نہ کوئی خوف ہوگا، جن سے اللہ راضی ہوگا. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.